اور اگر ایک ہی دृष्टिकोण سے دیکھتے ہیں تو گجرات میں جو دنگا ہوا اس نے مسلم مہیلاؤں کے ساتھ ہی ریپ کیوں کیا گیا؟ کس دृष्टि سے میں ہندو دلت اور مسلمانوں کو دیکھتا ہوں؟ انسان کی دृष्ٹی سے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم ہر بنی آدم، ہر آدم کے اولاد پہ کرم فرمائیں. میرا نام لیلا ہے، میں JNU سے آئی ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مسلم، دلت اور ہندو مہیلا کو کس دृष्टिकोण سے دیکھتے ہیں؟ اور اگر ایک ہی دृष्टिकोण سے دیکھتے ہیں تو گجرات میں جو دنگا ہوا اس نے مسلم مہیلاؤں کے ساتھ ہی ریپ کیوں کیا گیا پکڑ پکڑ کر؟ بہن کا سوال ہے کہ آپ مسلم، ہندو اور دلت کو کس دृष्टि سے دیکھتے ہیں، اور اگر ایک ہے تو جو گجرات میں صرف مسلمان مہیلاؤں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیوں ہوا؟ پہلا سوال کا جواب کس دृष्टि سے میں ہندو، دلت اور مسلمانوں کو دیکھتا ہوں؟ انسان کی دृष्टि سے. انسان کی دृष्टि سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم ہر بنی آدم، ہر آدم کے اولاد پہ کرم فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہر آدم کے اولاد، ہر بنی آدم کے اوپر کرم فرمائیں، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو، ہندوستان میں ہو، سعودی عربیہ میں ہو یا انگلینڈ میں ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، یا کس بھی مذہب میں پیدا ہو. سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے ہر بنی آدم کے اوپر کرم فرمایا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنا. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوں میں نے، الحمدللہ. دلت جو ہے، جیسے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، بابا صاحب امبیڈکر مرنے کے کچھ مہینے پہلے انہوں نے بدھزم ایکسپٹ کیا. وہ اسلام سے متاثر تھے، کچھ مسلم لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو وہ سیکنڈ مذہب پہ گئے جو ان کے حساب سے بہتر تھا، وہ بدھزم. اور جو دلت ہے وہ ایکچولی دیکھے جاؤ تو نیو بدھسٹ ہے. افسوس کی بات ہے کہ دلت بھی نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا ہے. اور جب سینسس ہوتا ہے اس انڈیا کا تو دلت کو ہندو میں شمار کیا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے. بابا صاحب امبیڈکر لگ بھگ 300 ملین 30 کروڑ لوگ کو، لگ بھگ 30 کروڑ دلت لوگ کو ہندو سے چھٹکارا پانے کے لیے، کاسٹ سسٹم سے چھٹکارا پانے کے لیے علیحدہ ہوئے. لیکن افسوس کی بات ہے آج کے سینسس میں جب ہندو کی گنتی ہوتی ہے اس میں دلت کو بھی گنا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے. دلت ہندو نہیں ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے دلت کو کاسٹ سسٹم، جات پاتی سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے بدھزم ایکسپٹ کیا. اسے کہتے ہیں نیو بدھسٹ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بابا صاحب امبیڈکر کی کتاب بھی میں نے پڑھا، اور اگر آپ پڑھیں گے ریڈرز آف ہندوازم والیوم نمبر 4، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کرشن کے 16,108 بیویاں تھے. بابا صاحب امبیڈکر نے ہندو مذہب کتاب کا کافی مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کاسٹ سسٹم غلط ہے. اور صرف بابا صاحب امبیڈکر نے بھی نہیں، مثال کے طور پہ راجا رام موہن رائے، وہ بھی کاسٹ سسٹم کے خلاف تھے. جسٹس رانا ڈے، راجا رام موہن رائے بنگال سے تھے، جسٹس رانا ڈے بمبئی کے تھے. یہ سب وہ ہندو ریفارمرز. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنشد اور وید کی طرف آنا چاہیے. اور سوامی دیانند سرسوتی جو آریہ سماج شروع کیے، ان کا بھی نظریہ تھا کہ وید کی طرف آنا چاہیے، وہ صحیح دھرم ہے. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ میں ہندو دھرم کی کتاب پڑھ چکا ہوں الحمدللہ، بابا صاحب امبیڈکر کی کتاب پڑھ چکا ہوں، اور میں قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرتا ہوں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم آپس میں اس بات پہ سہمت ہو جو ہم میں یکساں ہے، اور اس کے اوپر عمل کرے. جس طریقے سے میں نے کہا کہ جو یکساں ہے، اور جو آخری کے مقرر نے کہا جو یکساں ہے دیگر مذاہب کے
उस बात को लो, लेकिन सिर्फ जिक्र मत करो, उसके ऊपर अमल भी करो। सारे मजहब की किताब, चाहे हिंदू मजहब हो या सिख मजहब हो या ईसाई मजहब हो या यहूद मजहब हो, सारी मजहब की किताब ये कहते कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, उसके ना कोई इमेज है ना कोई तस्वीर है। और हर मजहब का मुताला करेंगे, हमें यह पता चलेगा कि ईश्वर भगवान अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और इन मजहब की किताबों में हिंदुइज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इन सब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का भी जिक्र है। तो मैं उन लोगों से ये बात कर रहा हूं, अगर आप अपनी मजहब की किताब पढ़ेंगे तो आप और करीब आएंगे। और इस्लाम के मानी क्या है? इस्लाम मानी अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिश पे निछावर करना। और जो शख्स अपनी ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश या भगवान के ख्वाहिश में निछावर करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। ये मेरा नजरिया है। आपका दूसरा सवाल था कि गुजरात में क्यों सिर्फ मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार किया गया था, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मुझसे नहीं। मैं तो मौजूद नहीं था, मैंने उनसे नहीं कहा। हो सकता है जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा, और मैंने मेरी तकरीर में भी कहा कि ये चीज है पॉलिटिशियन की वजह से। पॉलिटिशियन, ये जो दंगा फसाद जो होता है इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा दंगा फसाद होते, कोई मुल्क में जो दुनिया में दंगा फसाद होते वो हिंदुस्तान नंबर 1। और इसके मेन कारण है ना कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है, मेरे हिसाब से मेन कारण है पॉलिटिशियन। क्योंकि उनका मेन मकसद है कि वोट इकट्ठा करने के लिए वो दंगा फसाद करते हैं, मजहब का इस्तेमाल करते। इसी तरीके से गुजरात में ये दंगा फसाद करने के लिए कई दलितों का सहारा लिया, उनको भड़काया गया। उनका मेन मकसद था कि वोट जीतना। जिस तरह शंकराचार्य ने कहा कि वोट जीतने के लिए, मैंने क्यों कहा कि 100% पॉलिटिशियन खराब है, अक्सर कहता हूं, अक्सर, ज्यादातर। और ये इसीलिए ये दंगा फसाद होता है वोट के बुनियाद के लिए। अगर ये पॉलिटिशियन की जो ये वोट बैंक निकाल दे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी अमल होगा। Respected Zakir sir, myself Dr. Duryodhan Ketki from Jawaharlal Nehru University. I want to ask a very little question, that regarding that talaq, what you explained, I acknowledge. But the thing is, if you pace down the history of human civilization, then you will find women are always being suppressed, oppressed, depressed, humiliated and dilapidated in this country, especially. But as far as talaq is concerned, the whole, diverse power, determining power is laying with the husband, or husband's hand. But in case a woman who is in a very grave situation and she wants to talaq to her husband, the what is the system is there in your Islam? You just explain. What is the women's power in there in talaq, as far as talaq is concerned? Should I give the answer in English or Urdu? You can give it in English. English. We'll ask the question that what powers does a woman have to give divorce to the husband? Can she give talaq? And he rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the women. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is by mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiq or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce if it's mentioned. I mean, while marrying,
The husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is optional. As long as she doesn't ask the husband to do something which is prohibited or prevents him from doing something which is compulsory. She can ask anything which is optional. So a woman while getting married can put a clause, is known as talaq-e-tawfiq, that she too can give unilateral divorce, and if the husband agrees, she can give. Third type. Fourth type is, if it's not mentioned in the nikah-nama, that the woman too can give unilateral divorce. Then, if the husband ill-treats her, or does not give her due rights, she can go to the judge, the qazi, and do nikah-e-fasq. And the fifth type is khula. That maybe the husband is very good. He is giving all the rights and all the facilities. Yet she wants to part for personal reasons. She can request the husband to give divorce and he gives divorce. That's known as khula. Hope that answers the question.